اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق اللہ العظیم. اس کا کوئی شریک نہیں اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں سے پہلا ہوں. یہ سورہ انعام کی 163 نمبر کی آیت ہے. پچھلی آیتوں کی طرح اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. کسی اور کو اس لائق نہیں سمجھا جا سکتا کہ اس کو وہ احترام مل جائے، اس کو وہ عظمت مل جائے جو اللہ کا حق ہے. تو نہ تو عبادت کسی اور کی ہو سکتی ہے اور نہ عبادتوں میں کسی اور کو خوش کرنا مقصد ہو سکتا ہے. عبادت is only the right of Allah subhanahu wa ta'ala. He alone will be worshipped, and pleasure through a worship is also the right of Allah subhanahu wa ta'ala. The pleasure of none else, none other than Allah subhanahu wa ta'ala can be sought, can be intended through any ibadah. کسی عبادت میں اللہ کے علاوہ کچھ اور اللہ کے علاوہ کو خوش کرنا مقصد نہیں ہو سکتا. یہ مطلب ہے لا شریک لہ کا. وبذالک امرت، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں سب کو یہی حکم تھا کہ آپ خود بھی صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور اپنے وقت کے لوگوں کو، اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کا حکم دے، صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلائے، صرف اس بات کی طرف بلائے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو، اور جب اللہ کی عبادت کرو تو کسی اور کو خوش کرنے کی اس میں نیت نہیں ہونا چاہیے. کوئی ایسا کام، کوئی ایسی ادا، کوئی ایسا ایکٹ، کوئی ایسا انداز نہیں ہو جس سے کسی اور کو خوش کرنا، کوئی اور ورلڈلی بینیفٹ حاصل کرنا مقصد ہو. وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر نے وہ ساری آیتیں نقل کی ہیں جن میں یہ بات بتائی گئی ہے. سورہ بقرہ 130 سے لے کر 132 تک، المائدہ 44 111، یونس 72، یونس 84 سے لے کر 86 تک، یوسف 101، الانبیاء 25. ان آیتوں کو سائٹ کرنے کے بعد، کوٹ کرنے کے بعد علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں فَإِنَّ جَمِيعَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ كُلَّهُمْ كَانَتْ دَعْوَتُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، کہ تمام نبیوں کی دعوت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے نبی آئے ہیں سب کی دعوت اسلام، سب نے اسلام کی طرف ہی بلایا. And what is the reality? What is the base of Islam? What is the spirit of Islam? اسلام کی روح کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے گی. اسی کی طرف لوگوں کو تمام نبیوں نے بلایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود فرماتے ہیں وَالْأَنْبِيَاءُ أَوْلَادُ عَلَّاتٍ، کہ تمام انبیاء، میں بھی اور تمام، ایک باپ کے بیٹے کی طرح ہیں، باپ شریکی بھائی کی طرح ہیں، کہ سب کا دین ایک ہے اسلام. سب نے اسلام کی طرف بلایا اور وہ عبادت اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. ہاں شریعتیں مختلف ہوں گی، شریعتیں مختلف تھیں، طریقے عبادت میں الگ الگ طریقے تھے،
جو ایک دوسرے سے منسوخ ایبروگیٹڈ ہوتے رہے، اور فائنلی جس شریعت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی لے کر آئے، اب وہ فائنل ہے، اس نے پچھلی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ایبروگیٹ کر دیا، اور یہ اب قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ اس حدیث کا مطلب بیان کیا گیا ہے۔ تو توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ تمام نبیوں کی تعلیم ہے، سب کو اسی بات کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یہی سب سے زیادہ سینسیٹیو میٹر ہے، اور اس کو ہم لوگ بھول جا رہے ہیں۔ آج ہم سے یہ بڑی غلطی ہو رہی ہے کہ ہم کلچر کے نام پر، کلچرل پروگرام کے نام پر، کلچرل انٹیگریشن کے نام پر اللہ کے علاوہ کی بھی عبادت کر ڈالتے ہیں۔ ایسے پروگراموں میں، ایسی جگہوں پہ چلے جاتے ہیں جہاں اللہ کے علاوہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور پھر وہ ایسا کچھ کر جاتے ہیں جس سے اللہ کے علاوہ کی عظمت بیان کرنا جیسا عمل ہو جاتا ہے۔ اس کو سب سے زیادہ سینسیٹیو لینا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی بنیادی طور پر ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے ماننے والوں میں سب سے پہلا نمبر میرا ہے۔ اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جو تقریباً تمام مفسرین نے بیان کیا کہ ہر نبی میں، ہر امت میں نبی پہلے ماننے والے ہوتے ہیں، یعنی جو دین وہ لے کر آتے ہیں اس پر ایمان لانے والوں میں وہ پہلے ہوتے ہیں، اور شریعت پر عمل کرنے والوں میں وہ پہلے ہوتے ہیں۔ تو نبی آخر الزماں بھی اپنی شریعت پر عمل کرنے والوں میں، فرما برداروں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں، ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں کا نور تمام جہان سے پہلے بنایا گیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادت میں لگائے رکھیں، اور کسی بھی بہانے کسی کے سامنے سر جھکانے، کسی اور کی عظمت بیان کرنے یا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے کوئی عبادت کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔